الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ایک وقفے کے بعد آج پھر حاضر ہیں اصول فقہ کی ایک اہم بحث قیاس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے شباب قیاس کی ہم نے تعریف جانی تھی، اور پھر قیاس کے جو ارکان ہیں، اصل، فرع، علت، حکم، ان چاروں پہ گفتگو کی تھی، اور بات ہماری رکی تھی کہ قیاس یہ دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے۔ اگر قیاس دلیل ہے تو پھر اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کون سے ادلہ دلالت کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کتاب و سنت یہ رکن رکین ہیں، اور کتاب و سنت ہی اصل ادلہ ہیں۔ اگر ہم قیاس کی حجیت پر بحث کریں تو قیاس کی حجیت پر بذات خود قیاس سے دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں دلیل تلاش کرنی پڑے گی کتاب میں یعنی قرآن میں، اور سنت میں، اور اجماع امت میں۔ لہذا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ قیاس کی حجیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَہ۔ قیاس کی حجیت کے معتبر ہونے پہ کتاب یعنی قرآن کریم، سنت اور آثار صحابہ دلیل ہے۔ یعنی قیاس کی حجیت کیسے ثابت ہوگی، کہاں اس کی حجیت کا تذکرہ ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر دلائل موجود ہیں جو قیاس کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں، سنت کے اندر احادیث نبویہ موجود ہیں جو قیاس کی حجیت پر دلیل ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال قیاس کی حجیت پر دلالت کرنے اور قیاس کو صحیح دلیل ماننے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد کہا فمن ادلۃ الکتاب، یعنی من یہاں تبعیض کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے دلائل سے، بہت ساری آیات سے قیاس کی حجیت پر دلیل پکڑا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ کتاب الاصول من علم الاصول بہت ہی مختصر ہے، اس لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تمام ادلہ کا احاطہ نہیں کیا، اور نہ ہی تمام ادلہ کا قرآن کریم سے ذکر کیا ہے، بلکہ وہ آیات جو قیاس کی حجیت پر دلیل تھیں اور قیاس کو صحیح دلیل جن آیات کی روشنی میں تسلیم کیا جا سکتا تھا، ان آیات میں سے بعض آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی کا قول: اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 17 ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قیاس کی حجیت پر کوئی دلیل نہیں نظر آ رہی ہے، لہذا کیسے اس آیت سے قیاس کی حجیت پر دلیل پکڑا جا سکتا ہے؟ اس کا تذکرہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وجہ استدلال میں کیا اور کہا: والمیزان ما توزن به الامور ویقاس به بینہا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میزان کا اعتبار کیا ہے۔ میزان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میزان یعنی ترازو وہ چیز ہے جس کے ذریعہ سے معاملات کو وزن کیا جاتا ہے، وَيُقَاسُ بِهِ بَيْنَهَا، اور اسی کے ذریعہ سے یعنی میزان کے ذریعہ سے ہی دو چیزوں کے مابین اندازہ لگایا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہی تو قیاس ہے کہ جب
اصل اور فرع دونوں کا کمپریزن کیا جاتا ہے اور دونوں کو ایک حکم کے برابر مانا جاتا ہے تو یہی تو قیاس ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان نازل کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ آپ قیاس کیجئے، یہ لوگوں کو تعلیم دی۔ دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ انبیاء میں، کما بدأنا اول خلق نعید، یعنی جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور ایک تیسری آیت سورہ فاطر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر سحابا، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اڑاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا بھی ہے۔ اب یہ جو دو آیتیں پیش کی گئی، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح سے ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش کی اسی طرح سے ہم دوسری مرتبہ پیدائش کرنے پر قادر ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان دونوں آیات سے استدلال کرنے کی وجہ بتلاتے ہیں کہ کیوں ہم نے ان دونوں آیات سے قیاس کی حجیت کے لیے دلیل پکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فشبہ اللہ تعالی اعادۃ الخلق بابتدائہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی جو ذات پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنا سکتی ہے وہ ذات دوسری مرتبہ اسی چیز کو کیوں نہیں بنا سکتی، بدرجہ اولا بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا وَشَبَّهَ إِحْيَاءَ الْأَمْوَاتِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کی تشبیہ دی زمین کی زندہ کرنے سے، یعنی زمین کو ہرا بھرا کرنے سے۔ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسِ، اور یہی تو قیاس ہے کہ مردوں کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ مردوں کو ایسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جیسے بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ بنجر زمین خشک زمین ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے، بارش نازل ہوتا ہے، زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، انسان کو زندہ کرنے کو مشابہ قرار دیا، ایسے ہی جیسے زمین خشک زمین کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، یعنی کہ گویا ایک غیر مشاہد چیز کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ غیر مشاہد ہے، اور اسی میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے مسئلے کو قیاس کیا ایک مشاہد چیز پہ، ایک ایسی چیز پہ جس کو سارے لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور جس کا حکم بالکل واضح ہے، وہ ہے مردوں کو قیاس کرنا بنجر زمین پہ۔ سارے لوگ بنجر زمین کو دیکھتے ہیں اور پھر ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا بنجر زمین کی ہریالی پہ۔ گویا کہ بنجر زمین یہ اصل ہے، کیونکہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بنجر زمین میں ہریالی کا آ جانا یہ بھی اصل ہے، ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اور فرع کیا ہے؟ وہ چیز جو منصوص نہیں ہے، جو اصل نہیں ہے، جو غیر مشاہد ہے، جس کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، حکم نہیں معلوم ہے، وہ ہے مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ تو مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا یہ فرع ہے، یعنی مقیس ہے۔ اور مقیس علیہ کیا ہے؟ خشک زمین کا، بنجر زمین کا اپجاؤ ہو جانا، ہریالی سے سج جانا، یہ اصل ہے، یہ مقیس علیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے مسئلہ کو قیاس کیا بنجر زمین کے اپجاؤ ہونے پہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قیاس کا استعمال کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں، تو پھر وہ قیاس حجت ہی ہے، دلیل ہی ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیاس کا استعمال نہیں کرتے۔
اس کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ منتقل ہو رہے ہیں سنت سے دلائل دینے پہ کہ قیاس کی حجیت پر سنت کے کیا دلائل ہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں، اسی لیے کہا وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ، یعنی سنت کے بہت سارے دلائل ہیں جن سے قیاس کی حجیت پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ ان سارے دلائل کا ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، ان میں سے بعض ادلہ مندرجہ ذیل ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس عورت کے بارے میں جس نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی والدہ کا انتقال ہو گیا اور والدہ کے اوپر فرض روزے تھے، نذر کے روزے تھے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ نے نذر کا روزہ مانا تھا، یعنی روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی اور والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں اب میں اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ جواب سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کا استعمال کر کے کیسے اس عورت کو سمجھایا۔ کہا ارأیتی لو کان علی امکی دین فقضیتہ، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہاری والدہ کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے پورا کرتی، یعنی قرض کو چکاتی، قرض کو اتارتی؟ اکان یودی ذالک عنہا، کہ اگر تمہاری ماں کے دن میں کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی، کیا وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ قالت نعم، اس عورت نے کہا ہاں، یعنی اگر میری ماں کے اوپر قرض ہوتا اور میں اس قرض کو ادا کرتی تو میری ماں کی طرف سے قرض ادا ہو جاتا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصومی عن امکی، لہذا تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ اب اس مسئلے میں دیکھیں کہ عورت نے سوال کیا تھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، سمجھانے کے لیے اسے مثال دی، اسے قیاس دی، یعنی ایسی چیز کا تذکرہ کیا جو معلوم ہے، جس کا حکم معلوم ہے۔ کون سی چیز؟ کہا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر دین ہوتا، قرض ہوتا، تو کیا تم اپنی ماں کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کرتی؟ پہلی بات، اور ادا کرتی تو کیا تمہاری ماں کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی ہو جاتی؟ عورت نے کہا ہاں، کیونکہ اس کا حکم معلوم ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر صوم نذر کو قیاس کیا، دونوں کو ایک حکم دینے کے لیے۔ لہذا مقیس کیا ہے؟ صوم نذر ہے، اور مقیس علیہ دین ہے۔ فرع کیا ہے؟ صوم نذر ہے، اور اصل کیا ہے؟ قضاء دین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استعمال کیا قیاس کو، تو اگر قیاس حجت نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک دوسری دلیل، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولد لی غلام اسود، میرے یہاں ایک ایسے لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا رنگ کالا ہے، یعنی اسے اعتراض یہ تھا کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کالے لڑکے کی ہمارے یہاں پیدائش ہوئی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، بیوی نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو دیہاتی انداز میں سمجھایا، اس اسلوب کا اختیار کیا، اس طریقے کا استعمال کیا جس طریقہ کو وہ دیہاتی آدمی بہت بہتر جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما الوانها، ان اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا حمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ قال هل فیہا من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل فیہا من اورق، کیا اس میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟
جب سارے اونٹ تمہارے پاس سرخ رنگ کے ہیں تو کیا کوئی دوسرا ایسا اونٹ پاتے ہو جو خاکی رنگ کا ہے یعنی مٹی کے رنگ کا یا کسی دوسرے رنگ کا سرخ نہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّ ذَلِكَ، یہ کہاں سے آیا؟ تو اس آدمی نے کہا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، کہ شاید رگ نے اسے کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ، تو شاید تمہارے اس بیٹے کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ لہذا جب سرخ رنگ کے اونٹ ہیں، ان اونٹوں کے درمیان کسی دوسرے رنگ کا اونٹ پایا جانا، اونٹ جب پایا جاتا ہے تو تمہیں اعتراض نہیں ہے، تو ایسے ہی تمہارے یہاں کسی کالے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس پہ شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے اونٹوں کو مقیس علیہ بنایا، اور جس کالے بچے کے بارے میں شکایت لے کر کے آئے تھے وہ دیہاتی، اس کو مقیس بنایا۔ اصل کیا ہے؟ سرخ رنگ کے اونٹ، اور فرق کیا ہے؟ وہ کالا بچہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَمْثَالِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ عَلَى الْقِيَاسِ لِمَا فِيهَا مِنْ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ، یعنی اسی طرح وہ تمام مثالیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں قیاس کے لیے دلیل ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک چیز کا اعتبار اس جیسی چیز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لِمَا فِيهَا مِنْ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ، کہ ایک چیز کے حکم کو صادر کیا گیا ہے اس جیسی دوسری چیز کو دیکھ کر کے، اور یہی قیاس ہے کہ اصل کا حکم معلوم ہے، پھر فرع کو اصل کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے تاکہ فرع کو بھی اصل کا حکم دیا جا سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن اقوال الصحابہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بہت سارے اقوال ہیں جو قیاس کی حجیت پر دلالت ہیں۔ ان اقوال میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ما جاء عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی کتابہ الی ابی موسیٰ الاشعری فی القضاء قال، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قضاء کے معاملے میں یعنی فیصلہ کیسے کرنا ہے، قضاء کے رول کیا ہے، ان کے نیم کیا ہوں گے، ایک لیٹر لکھا تھا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اس لیٹر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھا تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، کہا ثم الفہم فیما ادلا علیہ، کہ جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے پھر ان معاملات کو اپنی طرف سے قیاس کرو۔ ثم قائس الامور عند ثم الفهم فيما ادل عليك، پھر اس چیز کو بخوبی سمجھو، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنہ، کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس کا واضح جواب اور کلیئر جواب، ڈائریکٹ جواب قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے، تو کیسے آپ اپنے فہم کا استعمال کریں گے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ کہا ثم قائس الامور عندك، پھر معاملات کو اپنی طرف سے قیاس کرو، معاملات کو سمجھو اور قیاس کا استعمال کرو۔ وَعَرَفِ الْأَمْثَالِ، اور ہم مثل چیزوں کو پہچانو۔ ثُمَّ عَمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَىٰ أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ، پھر اس چیز کا قصد کرو جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب سمجھا جاتا ہے اور حق کے زیادہ مشابہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، قال ابن قیم رحمہ اللہ، کہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے وَهَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ، کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا تھا یہ بہت ہی اہم لیٹر تھا، اور تمام علماء نے اس لیٹر کو قابل قبول مانا ہے، قابل اعتبار مانا ہے۔ وحکل مزنی، امام مزنی کا خیال ہے، مزنی یہ شافعی ہیں، ان کا خیال یہ ہے ان الفقہاء من عصر الصحابہ، کہ
صحابہ کے دور سے لے کر کے آج تک کے فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق کے مشابہ حق اور باطل کے مشابہ باطل ہوتا ہے۔ وَاسْتَعْمَلُوا الْمَقَائِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، اور ان لوگوں نے فقہ کے اندر تمام احکام کے بارے میں قیاس کی صورتوں کا استعمال کیا ہے۔ گویا کی اجماع نقل کر رہے ہیں امام مزنی رحمہ اللہ کہ تمام فقہا نے قیاس کا استعمال کیا ہے، لیکن کیونکہ قیاس حجت ہے لہذا تمام فقہا کا قیاس کا استعمال کرنا مسائل کے احکام کے استنباط کرنے کے لیے یہ قیاس کی حجیت پر دلیل ہے۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ قیاس کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔